السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے وقوف کے حوالے سے دوسری ویڈیو اپلوڈ کی تھی، رموز اوقاف۔ امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا۔ کچھ بھائیوں کے سوالات بھی تھے، وہ بھی انشاءاللہ سلسلہ سوال و جواب کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اس کا پارٹ 7 غالباً وہ بھی انشاءاللہ ہم جلد اپلوڈ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 47 تک ہم نے پڑھا تھا پہلے، سورۃ النساء 5واں پارہ۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ آپ جو بھی میرے اسباق کو سنیں اس کا ترجمہ بھی لازمی دیکھ لیا کریں۔ لفظی ترجمے والے قرآن مجید ملتے ہیں، بالخصوص دارالسلام، مکتبہ دارالسلام کا جو ایک قرآن مجید ہے، بہت پیارا لفظی ترجمہ اس کا، ہر لفظ کے نیچے ترجمہ ہے، یا اس کے علاوہ ایک مصباح القرآن ہے، وہ بھی کمال کا ہے ماشاءاللہ۔ تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا یہ تو فرض ہے، بہت ضروری ہے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اس کا فہم حاصل کرنا، اس کو سیکھنا، اس کے احکامات کو سمجھنا۔ تو میں جیسے پہلے بھی یہ بارہا آپ سے کہہ چکا ہوں، گزارش کر چکا ہوں کہ آپ لازمی قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا کریں، یعنی کہ جن آیات کو میں پڑھ کے آپ کو سناؤں، آپ ان کو تجوید کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی جو برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گی، اور قرآن مجید کا فہم جو ہے وہ آئے گا، سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا احکامات ہیں قرآن مجید کے اندر، کیا کن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، کن باتوں سے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ لازمی ترجمہ بھی جو ہے وہ سیکھا کریں۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 48 سے۔ آپ دیکھیں یہ ایک آیت آپ کے سامنے ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں فرمائیں گے جو بندہ شرک کرتا ہے۔ جو بندہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے، اور جو ان کے اس شرک کے علاوہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہیں اس کو معاف کر دیں، چاہیں اس کا جو ہے نا وہ سزا مل کے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ آخر معافی اس کے لیے لازمی ہے جو بندہ شرک سے مبرہ ہے، شرک سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، لا الف مدہ ہے، غین کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، بھی مد اصلی ہے، غین کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، ما الف مدہ ہے، دو مدہ ہے، ذا مد اصلی ہے، لمن یہاں بھی نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یشاء یہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ طول بھی کر سکتے ہیں وقف کی صورت میں، اور توسط بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے،
را کو باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے اور یہ مد اصلی ہے۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے، اور را پہ جو مد ہو رہی ہے مد جائز ہے، یعنی کہ کھڑی زبر الف مدہ کی قائم مقام ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوسرے حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ اثمن، یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، عظی، وا کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے۔ ما وقف کی صورت میں الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا اظہار ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ علم حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، تَرَ را کو موٹا کریں گے، إِلَى الَّذِي ذی یہ مدہ ہے، يُزَكُّ وہ مدہ ہے، أَنفُسَهُمْ نون ساکن کا باریک اخفا ہے، یہاں میم ساکن کا اخفا ہے ملانے کی صورت میں، جب ملا کے پڑھیں گے اخفا کریں گے، میم ساکن کا غنہ کر کے یعنی کہ پڑھیں گے انفسہم بل اللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے اور یہ مد اصلی ہے، یزکی یہ مدہ ہے، میں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یشاء شین پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، ولا الف مدہ ہے، یظلمون مو و مدہ ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، فتی تی یہ مدہ ہے، لا الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں بھی اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے ادھر تھا نون تنوین کا اظہار ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ انظر نون ساکن کا موٹا اخفا ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے پیش ہے، کئی یا لین ہے، یفترو را کو موٹا ادا کریں گے، وا مدہ ہے، علی اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے اور یہ مد اصلی ہے، ہل کذب وکفا بہ فا مد اصلی ہے، بہ یہ بھی مد اصلی یعنی کہ اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے اور یہ مد جائز ہوگی۔ اثمم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، بی یا مدہ ہے، نا وقفاً الف مدہ میں تبدیل کریں گے، ملانے کی صورت میں اظہار ہوگا نون تنوین کا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ علم یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، الی الذی ذی یہ مدہ ہے، او و مدہ ہے، تو و مدہ ہے، نصی صاد کو موٹا ادا کریں گے، بم یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، من الکتاب مد اصلی ہے، یو حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، نو و مدہ ہے، باب کو ہلا کے پڑھیں گے، طا کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، غین کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، وَيَقُو قاف کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، لو و مدہ ہے، لِلَّذِي ذی یہ مدہ ہے، کفروا را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، اچھا وہ مدہ ہے یہاں بھی، ٹھیک ہے۔ ہا پہ مد جائز ہے، لا پہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے، ہا الگ تھا، اولا الگ تھا، رسمن اکٹھا ہے، اس لیے یہ مد جائز ہے۔ اور ایک اور جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں، یہ جو چھوٹی مد بڑی ہوتی ہے نا اس طرح کی، یہ مد جائز کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں یہاں بھی مد چھوٹی ہے، اور یہ جو مد واجب کی علامت ہوتی ہے یہ بڑی مد ہوتی ہے، اس طرح کی ذرا بولڈ سی ہوتی ہے، موٹی، یہ بھی ایک نشانی ظاہری طور پہ جو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے جی، ویسے قاعدے کے مطابق آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ اچھا ان دونوں حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا، نرم نہیں پڑھنا، دا مد اصلی ہے، ذی
یا مدہ ہے، آ مد اصلی ہے، نو مدہ ہے، سبی بی یا مدہ ہے، لا یہاں بھی وقف کی صورت میں الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں اظہار ہوگا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہ مد واجب ہے، ذی مدہ ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، مد اصلی ہے، یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے، فلن نون ساکن کا باریک اخفا ہے، تجد لہ ہو مد اصلی ہے، نصی صاد کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، را وقفاً الف مدہ میں تبدیل کریں گے، ملانے کی صورت میں یہاں بھی اظہار ہوگا۔ ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا۔ میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں بھی میم ساکن کا اظہار ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، لا الف مدہ ہے، یو حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، تو و مدہ ہے، نن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نا الف مدہ ہے، نقی قاف کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، را وقفاً الف مدہ میں تبدیل کریں گے، ملانے کی صورت میں ادغام ہوگا نون تنوین کا۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ میم ساکن کا اظہار ہے، دو مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، مد اصلی ہے، مد جائز ہے، آتا دونوں جگہ مد اصلی ہے، ہم اللہ، یہ جہاں بھی میں حروف مدہ یا مد اصلی کہوں ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر پڑھنا ہے، اس سے بڑھا کر یہ کم کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے پیش ہے، من نون ساکن کا باریک اخفا ہے، فو واد کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، فقد قاف کو موٹا ادا کریں گے، دال کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، ہلا کے پڑھیں گے، آ مد اصلی ہے، تیہ لین ہے، نا آلا مد جائز ہے، آ مد اصلی ہے، اب با کو ہلا کے پڑھیں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، ہی یا مدہ ہے، ملکی تا مد اصلی ہے، والحکمت و آ مد اصلی ہے، تیہ لین ہے، نا مد اصلی ہے، ہم میم ساکن کا ادغام ہے، ٹھیک ہے۔ ملکن یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، عوی وا کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، ما الف مدہ میں تبدیل کریں گے وقف کی صورت میں، تو ملانے کی صورت میں نون تنوین کا باریک اخفا ہوگا۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما। आयत नंबर 54 तक आज हमने पढ़ा है। इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।